براہ راست آپ کو دکھائیں وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. پٹن میں اس وقت امدادی کارروائیوں سے متعلق ان کو بریف کیا جا رہا ہے. سر KKH تو نیکسٹ جس دن بارش رکی 27 تک 2 days it was restored sir up to Patan. Patan سے آگے ایشو ہے سر ابھی بھی سر وہ داسو اور GB کا کنیکشن ابھی بحال ہے, لیکن پٹن اور داسو دو جگہوں پر تو کل شام تک لائٹ ٹریفک وہ بحال ہو جائے گی. اچھا جی سر ہیوی نہیں وہ اٹ ول ٹیک 2 months فار ریہیبلیٹیشن پراپر. وہ سب بالکل گر گئی اور ایک طرف بالکل پہاڑی ہے, تو وہ ڈائیورژن آپ FWO کو اور آپ NHO کو انوالو کریں سر دونوں سر ان کی سر آلریڈی یہاں پہ جو سر 2 پوائنٹس ہیں. ایک اچھاڑ نالا تو آگے ہے سر, وہ جو 7-8 دفعہ ایک ہی برج بہ چکا ہے. اس کے نیچے سر زید کھڑ ایک پوائنٹ ہے سر, تو وہاں پہ آلریڈی انہوں نے کام شروع کر دیا. میں پوچھ رہی ہوں 4 پوائنٹ میں سب سے زیادہ ہٹ کون سا ہوتا ہے؟ سر دوبیر رنولیا. اس کی وجہ یہ کہ ان کی آبادیاں نیچے تھیں سر, پانی کے قریب سر. وہاں پہ کنیکٹیویٹی کا بہت ایشو ہے, لیکن اتنا ڈیمیج نہیں ہوا گھروں کو. سر خیال میں نقصان ہے, لیکن سر وہ تھوڑا اوپر ہے, ان کو اتنا نقصان بہتے پانی سے نہیں ہوا جتنا اوپر والے سر. ان کے سر یہ 4 ان کو سر پھر ایکسیس کرنے کا ہمارے پاس یہ طریقہ تھا سر. اس کو ہم نے بنگھٹ سے کچھ پوائنٹس کو ایکسیس کیا ہے, اور سر دوپہر کے کچھ پوائنٹ سر ہم نے ججال ایک ایریا ہے وہاں ہم نے دوپہر کی کوئی پاسبلٹی نہیں کہ وہ وہی تک ریسٹور ہو جائے سر. اس پہ سر ابھی آپ کہتے ہیں سر, تو اس کو سر ہم نے فارورڈ پوزیشن سر ایک اور ہمارا ایریا ہے سر گبر ججال کا ایریا ہے سر, وہاں ہم نے فارورڈ موو کرا دیا. ود ان 1 day وی ہیڈ اے فارورڈ پوزیشن. وہاں پہ ہم نے فوڈ آئٹمز نان فوڈ آئٹمز پہنچے اور بہت میسو رسپانس ہے وہاں پہ. لوگ سر جو اس کے یہ والے قریب علاقے یہاں سے پیدل آ رہے ہیں سفر کر کے, وہاں پہ سر ان کو فیسلٹیز جو بھی ہیں, ٹینٹس ہیں, بلینکٹس ہیں, وہ دیے جا رہے ہیں سر. ان سب کے باوجود سر ہمارے پاس یہ ریڈ وہ پوائنٹس ہیں جو ابھی تک جن میں کوئی روڈ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, اور سر ان کو اسٹیبلش کروانا ہے. یہیں پر آپ نے پٹن میں لگوائے ہیں سر؟ یہاں تو لمیٹڈ ہے ٹینٹس, ہم نے یہاں سے بھی ڈسٹریبیوشن کی ہے, لیکن ہم نے سر ہر جگہ پہ سینٹرز لگوائے ہیں. رنولیا میں بھی فارورڈ جو پوزیشنز ہیں سر, دوبہر میں بھی سر, دوبہر کے اندر KKH کے قریب بھی. لیکن سر اب 1-2 جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں فیڈرل اور اس کی جو کولیبریشن سے ہوں گے. ایک سر یہ ہے کہ دوبہر اور رنولیا سر جیسی KKH سے آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں ایک پوری بازار ہوتا تھا پورا, وچ ہیز بین واشڈ آؤٹ. وہ بھی 17 میگا واٹ کا پروونشل ایک وہ تھا پاور ہاؤس, وہ بھی سر پرابلی بہت زیادہ ڈیمیجڈ ہے. تو سر جی سر KKH ٹو دوبہر رنولیا ایک پوائنٹ ہے سر. سر وہ راؤنڈ اباؤٹ 400-500 میٹرز ہے, جس کے لیے سر وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جب انٹر دا ویلی فرام KKH انٹو دوبہر تو بالکل کھٹ چکا ہے. تو وہ بلاسٹنگ اور اس پیدل جانے کے لیے سر ہم نے راستہ کیا, اور وہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے CNW کی. تو وہ کہہ رہے کہ وہ FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن پہ ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں وہ انٹروین کرے. تو 300 میٹر سر اگر ہو جاتا ہے تو یہ دوبہر اور رنولیا یہ کنیکٹ ہو جائے. مجھے باقی ہم تو میں اس کو سر بریف ایک پڑا وہ دے دیجیے. اچھا, اور سر ایک اور ایشو جو ہمارا ہے وہ بھی فیڈرل اور پروونشل. سر ڈیتھ تو نہیں ہوئی ہے اور سر یہاں پہ ہوئی ہیں 18 ان ٹوٹل سر. 18 جی سر ہوئی ہے نا, وہ پانی جو دریا کے اندر بہ گئے اور پانی بن گیا سر. ایک اور سر بڑا ایشو جو پروونشل اور فیڈرل کا اس سے ہوگا مشاورت. سر یہاں پہ ایک ڈیم ہے دوبہر میں سر, وہ ڈیم انہوں نے اس دن اس کے جو اپنے ٹاورز تھے بجلی کے کنیکشنز وہ دے بین واشڈ اوے. تو وہ جب تک بحال نہیں ہوگی بجلی اس ڈیم پہ سر تب تک اس کا جو گیٹ ہے وہ بند نہیں ہو سکتا. وہ بند نہیں ہوگا تو نیچے بند لکھا ہے سر. کون لکھا آپ نے؟ جی سر یہ اس پہ ہے. سر ایک ایڈیشنل ریکویسٹ ہے. وہ فائلنس گر چکے ہیں سر 15 نمبر ان لوور کوسٹا کولے پیلس. تو کولے پیلس کا بھی بجلی بالکل بند. منسٹر ریکویسٹ ہم نے کی تھی. منسٹر پاور از کمنگ ہے ٹو KP, وہ آ رہے ہیں سر. ان کو میں کہہ دوں گا آپ اس میں لکھ دیں مجھے. میں سر ریکمنڈیشن دے دوں سر. تو یہ اگر اور زیادہ اور باقی فوڈ آئٹم مل رہی لوگوں سر, وہ ریلیف آ بھی رہی ہے اور پہنچائی بھی جا رہی ہے سر. ٹھیک. اور کوئی میڈیکل کیمپ بھی لگے؟ اور سر میڈیکل کیمپ جگہ جگہ لگے, اور ہم نے کچھ جگہوں پہ ہیلی ڈراپس کروائی ہیں آرمی کے ساتھ. اس میں سر ہم لوگ پیکیجز انکلوڈ کریں. یہاں سر کالرا کا ایک آؤٹ بریک
بھی تھوڑا سا چل رہا تھا، اب اور ایگریویٹ ہو گیا. آج بھی 2 بچے مارے. آج اور سر ایک اور ایشو سر تو لاسٹ یہ دیکھنے نا بھائی عزیز صاحب، ایک تو FW سے کرنی بات وہ ریپیئر کرنے کے لیے بہت FW اینڈ NHA اور واپس دوسرا وابڈا منسٹر آف پاور کو کیا. سر آپ ان سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. ٹیل سر. ٹھیک ہے بھائی سر، میں نوٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو میری جو ہی اسلام آباد پہنچ پہ میری بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. ویری گڈ. وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر ہیں. ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لوئر کوہستان کے علاقے پٹن کا دورہ کیا ہے، جہاں پر ان کو ڈپٹی کمشنر لوئر کوہستان کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین سے یہاں پر ملاقات بھی کریں گے. وہاں پر جو امدادی کام اور بحالی کا کام جاری ہے، اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو ڈپٹی کمشنر لوئر کوہستان کی جانب سے بریفنگ دی گئی. میڈیکل کیمپس کے حوالے سے وہاں پر کس طرح کی سہولیات ان کو دی جا رہی ہے متاثرین سیلاب کو، اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ان کے باقی رہنما بھی مسلم لیگ نون کے دیکھے جا سکتے ہیں. انجینئر امیر مقام ان کے ہمراہ موجود تھے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو وہاں پر جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے، وہاں پر کن قسم کی سہولیات ان کو فراہم کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو اس وقت بریفنگ دی گئی ہے. لوہر کوہستان میں حالیہ سیلاب کے باعث 17 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور کئی گھر منہدم ہو چکے ہیں، اور وہاں پر اب میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو وہاں پر سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے جو سہولیات ہیں، اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو بریف کیا گیا. موجود ہیں سیلاب متاثرین سے مخاطب. اتحاد ہے پیپلز پارٹی کا، اتحاد ہے JUI کا، اتحاد ہے مسلم لیگ نون کا، میاں نواز شریف صاحب، ہمارے نمائندے امیر مقام، اب دوسری ساتھی پارٹیاں ہیں، سب مل کے ہم یہاں پر آپ سے اظہار افسوس کرنے آئے اور آپ کو یہ یقین دلانے آئے کہ اس مصیبت کے وقت ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک آپ اپنے گھروں میں بحال نہیں ہو جاتے ہم انشاءاللہ دن رات آپ کے ساتھ رہیں گے. صوبائی حکومت NDA میں جو وفاقی ادارہ ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی، PDMA جو صوبے کا ادارہ ہے، صوبائی انتظامیہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں موجود رہیں گے. آج میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے حال احوال جان آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سیلاب میں چاہے وہ دریا کے ذریعے نقصان ہوا ہے، چاہے وہ بارشی پانی کے ذریعے ہوا ہے، جو بھی ہے، ہر گھر کو ہم 25,000 روپیہ فی گھر ان کو ہم معاوضہ دے رہے ہیں. جو لوگ جن کے گھر والے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو وفاقی حکومت 10 لاکھ روپیہ دے رہی ہے ان کے گھر والوں کو. یہ 10 لاکھ روپیہ معاوضہ جو دکھ ان کے گھر والوں کو ہے وہ تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وسائل چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، جن کی کوئی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جن کے مال مویشی مر گئے ہیں، سندھ میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے، بلوچستان میں بڑی تباہی ہوئی ہے، آپ کے KP میں، کوہستانی علاقے میں، اور پھر وہاں پہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں ہوئی ہے، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں. تو جہاں جہاں یہ نقصان ہوا ہے ہم انشاءاللہ پوری طرح جو وسائل ہیں آپ کی خدمت میں ہم مہیا کریں گے انشاءاللہ. اور خوراک ٹینٹ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہاں سے خیمے آ رہے ہیں، ادویات آ رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں، بچوں کے لیے بھی وہاں سے سامان آ رہا ہے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں دوست ممالک کے. اور ہمارے جو برادر ممالک ہیں، برادر ممالک میں ہمارا سعودی عرب ہے، ہمارا UAE ہے، قطر ہے، ہمارا ایران ہے، اور دوست ممالک میں چین ہے. یہ سب ہماری مدد کر رہے ہیں. امریکہ نے بھی ہمیں امداد
کا کل اعلان کیا، ان کے بھی شکر گزار ہیں. تو جو ممالک برطانیہ نے کیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں اور جو اقوام متحدہ ہے، سب سے زیادہ جو بڑی رقم یعنی سامان کی شکل میں جو اعلان کیا ہے وہ ہے جو ہمارے بھائی میرے دوست جو یو اے کے صدر ہیں ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد، انہوں نے $50 ملین کا سامان کی شکل میں امداد کا انہوں نے اعلان کیا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ترکی کے صدر ہمیں وہ سامان بھیج رہے ہیں. امریکہ نے کل $30 ملین کا اعلان کیا ہے. اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کے تعاون سے اور وفاق کے جو دوسرے محکمے ہیں، ہمارے کلائمیٹ چینج کی جو وزارت ہے اور دوسرے سب نے مل کر اب اقوام متحدہ نے کل جو ہماری فلیش اپیل جاری کی ہے اور $160 ملین کا انہوں نے کیا ہے اعلان. تو دوسرے بھی ادارے کریں گے. بہرحال چاہے باہر سے امداد آ رہی ہے یا پاکستان کے اپنے وسائل سے، ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ وعدہ ہے. اب آپ ہم سب کو مل کر فیصلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کہ جو حقدار ہے وہ رہ نہ جائے اور ناحق کو یہ نہ ملے وہ بڑی زیادتی اور ظلم اور نا انصافی ہو. تو یہ آپ سب کو مل کے ہم سب کو مل کے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے انشاءاللہ. اور آج میں $10 ارب کا میں نے اعلان کیا ہے کے پی کے لیے، اور NDMA جو ہمارا وفاقی ادارہ ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی، ان کے ساتھ مل کر صوبے کی جو انتظامیہ ان کے ساتھ مل کر ہم یہ کریں گے اور شفاف طریقے سے یہ $10 ارب یہ انشاءاللہ، سڑکیں ٹوٹی ہیں، پل ٹوٹے ہیں، جو بھی ہم نے آپ کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے اس کی معاوضہ ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور جب تک آخری گھر جو ہے، آخری فرد اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور آپ کی خدمت میں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سے. وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرہ علاقے پٹن میں موجود تھے اور وہاں پر سیلاب متاثرین سے مخاطب تھے، جہاں پر انہوں نے امدادی رقوم کے چیکس بھی تقسیم کرنے ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں. سیلاب متاثرین کو 25,000 فی گھر معاوضہ دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین جو اس آفت میں اپنوں کو کھو چکے ہیں ان کو وفاقی حکومت 10 لاکھ روپے معاوضہ دے گی. سندھ میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کے ہیلی کاپٹر سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں. چین، ایران، ترکی، UAE، سعودی عرب سمیت 200 ممالک مدد کر رہے ہیں. امریکہ کی جانب سے بھی $30 ملین کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم سب کو مل کر یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. آج KP کے لیے $10 ارب گرانٹ کا اعلان کیا ہے. NDMA اور صوبے کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.